جناب نذیر لغاری صاحب، یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ جی کچھ کالی بھیڑیں ہم میں بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اگر اسی طرح کا کوئی اور سوال کر دے تو پھر مصطفیٰ کمال پر بھی توہین عدالت کا نوٹس آ جاتا ہے، سینیٹر فیصل واڈا پر بھی توہین عدالت کا نوٹس آ جاتا ہے. جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صورتحال جو ہم سمجھ رہے ہیں شاید اس طرح سادہ ہے نہیں. ہمیں جب ہمارا جب وجود عمل میں آیا، جب ہمارا قیام عمل میں آیا، جس کو ہم آزادی کہہ رہے ہیں، جب ہمیں آزادی نصیب ہوئی تو اس کی جلد ہی بعد ہم ایک کیمپ میں چلے گئے تھے، اور اس کیمپ کا نام ایک دنیا کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے ہمارے بارے میں فیصلے کیے اور ہم نے ان فیصلوں پر عمل درآمد کیا. ہمارے پاس یہی ایک آپشن تھا کہ ہم اس طرف کھڑے ہوں. دیکھیں میں ابھی آج کل ایک ڈاکومنٹ پڑھ رہا ہوں، بلکہ اس کو ترجمہ کر رہا ہوں. وہ کولڈ وار ڈاکٹرائن ہے. کولڈ وار ڈاکٹرائن کے ایسٹس میں ہم بھی شامل تھے، یعنی پاکستان کا نام بھی اس ڈاکومنٹ میں موجود ہے. جی سیٹو سینٹو میں ہم موجود تھے، بائیلیٹرل ایگریمنٹس میں موجود تھے، یہی ہم ایسٹس تھے نا. بڈابیر میں واقعہ بھی ہو گیا تھا. یہ سارے کولڈ وار واقعات ہیں. سیٹو کیا تھا، سینٹو کیا تھا. سینٹو میں پاکستان، ایران، عراق اور ترکی تھے. جی اور یہ ہماری مغربی فصیل تھی جو ہم نے کمیونزم کے خلاف تشکیل دی تھی. ایک مشرقی دیوار تھی جو سیٹو تھی، اس میں مشرقی پاکستان تھا، اس میں تھائی لینڈ تھا، اس میں برما تھا، اس میں انڈونیشیا تھا، اس میں اپنا تھائی لینڈ تھا، فلپائن تھا. یہ ممالک تھے، اور ان تمام ممالک میں ایک میں شہنشاہیت تھی، ایک میں آمریت آئی تھی، اور باقی تمام ممالک میں مارشل لا لگے. برما میں مارشل لا لگا، تھائی لینڈ میں مارشل لا لگا، اور انڈونیشیا میں مارشل لا لگا، اور فلپائن میں مارکوس جیسا آیا. تو یہ سارے کے سارے ایک عالمی فرمان کے تحت یہاں مارشل لا لگتے رہے، اور طاقت کے مراکز جو ہے وہ ایک. تو لغاری صاحب اب تو کولڈ وار ختم ہوئے، دیکھیں نا 24 اور 10 34 سال ہو گئے کولڈ وار ختم ہوئے. سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، وارسا پیکٹ ختم ہو گیا. اب کیوں ریلیونس ہے اس چیز کی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، پھر سینٹو کی اپنا وہ ختم کیوں نہیں ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیٹو کیوں ختم نہیں ہوا ہے؟ وارسا پیکٹ والے ختم ہو گئے، وہ ساری کی ساری سوویت یونین ختم ہو گیا، مشرقی یورپ ختم ہو گیا. یہ اب تک کیوں موجود ہے نیٹو؟ پھر نیٹو اپنی توسیع پسندی کیوں کر رہا ہے؟ نیٹو میں اور لوگ کیوں شامل کیے جا رہے ہیں؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں یوکرین میں ہم جا کر اپنے اڈے بنائیں گے؟ سویڈن ابھی کیوں شامل ہوا ہے؟ دوسرے اور ممالک کیوں شامل ہو رہے ہیں نیٹو کے اندر؟ تو نیٹو اگر موجود ہے تو وہ کولڈ وار بھی موجود ہے، اور کولڈ وار کا نیا ایکسٹینشن جو تھا وہ وار اینڈ ٹیرر تھا. یہ اسی کا وہ چاہتا تھا. اور وار اینڈ ٹیرر کا سبب کیا تھا؟ آپ نے دھماکہ کیا، انڈیا نے دھماکہ کیا، اس کے جواب میں آپ نے دھماکہ کیا، اس کے بعد ایک اور وار شروع ہو گئی ہے. اب آپ ایک اور وار میں موجود ہیں، اور وہ کولڈ وار کا ایکسٹینشن ہے جس کے اندر آپ موجود ہیں. ایسے میں اداروں کی ایک نئی حیت سامنے آئی ہے. اداروں کی نئی حیت یہ بنی ہے، جا کر طاقت کے مراکز جو ہم سمجھتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ آرمی ہوتی تھی، عدلیہ ہوتی تھی، بیوروکریسی ہوتی تھی. اور لغاری صاحب جیسے عالمی سطح پر ری الائنمنٹ ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں اسی طرح اداروں کے جو کردار ہیں یا رول ہیں یا ان کی کنٹریبیوشن ہیں یا ان کی سروسز ہیں، جو بھی کہا جائے، وہ بھی ویریبل